اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر انسان اور ہر مسلمان یہ خواہش ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے عزت اور مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تین چیزوں سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال، اولاد اور عزت سے، حتیٰ کہ انسان اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی اولاد اور مال کو داؤ میں لگا دیتا ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میری عزت محفوظ ہو جائے اور میں لوگوں کے اندر ایک عزت دار شخص بن جاؤں۔ ہمارے ہاں عزت دار شخص کس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیں، بات ماننا شروع کر دیں اور اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص عزت دار ہے، معزز ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزت دار شخص کی پہچان کروائی کہ واقعی اور حقیقی طور پر عزت دار شخص کون ہو سکتا ہے، جو طریقے رائج ہے معاشرے کے اندر وہ طریقے ان پر بھی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو عزت دیکھی جاتی ہے، جو معیار سمجھا جاتا ہے، وہ شاید درست نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جو بیسک اور بنیاد ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر بھی عزت ملے اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے، یہ پہلا اصول اور پہلا نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی عزت کرنا جانتا ہوگا، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کو عزت عطا کریں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عزت میں نے کیسے کرنی، اللہ رب العالمین کی وہ معرفت حاصل کرے، وہ پہچان حاصل کرے، وہ اللہ رب العالمین کا وفادار بن جائے، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے، اللہ رب العالمین کا حکم ماننا شروع کر دے اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں اللہ رب العالمین کی عزت کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، کہ جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح میری عزت کرنے کا حق تھا، لوگوں نے اس طرح میری عزت اور قدر نہیں کی۔ آج معاشرے کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر دی جائے اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ آپس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو آدمی فوراً کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ بڑی نیکی کی لیکن اس نے میری عزت نہیں کی، میری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہے ہیں کہ اے بندو، جو عزت کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا، اس طرح تم لوگوں نے میری عزت اور قدر نہیں کی۔ میں تو حقیقی خالق ہوں، میں تو حقیقی مالک ہوں، میں تو مشکل کشا ہوں، میں تو حاجت روا ہوں، میں تو الحی القیوم ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں القیوم ہوں، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانے اور دل میں اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی عزت کرنی چاہیے اور قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے بادشاہ دینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے اور بادشاہ کو چھیننا بھی میرے اختیار میں ہے۔ میں جس کو چاہوں عزت سے نواز دوں اور جس کو چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں۔ تو معلوم ہوا کہ ذلت اور عزت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دے دیا اور کہا کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس کو چاہے دنیا میں عزت دے، جس کو چاہے دنیا میں رسوا کر دے، یہ حقیقی مالک اختیار ہے اور اسی کی ملکیت ہے اور اسی کا قبضہ ہے کہ ہر چیز کی عزت دینے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آدمی کسی طریقے سے عزت حاصل نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ رب العالمین کے اپنے اختیار میں ہے اور اپنے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے اور طرح طرح کے جملے کستے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے پیغمبر ان کی بات پر غمزدہ نہ ہو، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت جو ہے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ساری دنیا اگر کسی انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین نہ چاہے کوئی آدمی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور ساری دنیا اس کو عزت دے دے اور اس کو کوئی جو ہے ذلت سے بچا نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہے عزت سے نواز دے اور جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو طریقے رائج ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کہا کہ لوگوں کفار سے دوستیاں بڑھا کر تم چاہتے ہو کہ عزت بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ عزت جو ہے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آج آدمی کی، عہدے داران کی اور بڑے بڑے سیٹوں پر ہر آدمی کی یہی خواہش ہے کہ میرے تعلقات کفار کے ساتھ اچھے ہو جائیں، بینک بیلنس میں اور اس بزنس کے اندر ہر معاملے کے اندر جو ہے میرے تعلقات بہتر ہوتے جائیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، تم ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہو جائیں تو ہمیں عزت ملے گی۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے، کفار کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے۔ آج آدمی کسی کے پاس پوچھا جائے، کہا کہ میں باہر ممالک میں ہوتا ہوں اور وہ فخر سے بتلاتا ہے، وہ اس بات کو کہتا ہے کہ لوگوں میں باہر امریکہ میں رہتا ہوں، امریکہ میں اسٹڈی کرتا ہوں، لوگ میری عزت کریں، اور اسی وجہ سے یہ بات کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر کون کون سی باتیں پائی جاتی ہے؟ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، دکھلاوے کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، اور جھوٹی اور نفاق کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، اور گھر بڑا بنا لے گا، کیوں بنائے گا؟ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، بزنس کرے گا، بڑے بڑے سے بزنس سے واسطہ اور بڑے بڑے کام کرے گا، اور اس کی سبب اور وجہ یہی ہے کہ میرا بزنس اگر بڑا ہوا لوگ میری عزت کریں گے، میرے احترام کریں گے، میرا خیال رکھیں گے، دولت زیادہ ہوگی لوگ میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے۔ معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اچھا عہدہ ہو، وہ انسان یہی تو عہدے اختیار کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے عزت مل جائے۔ ایم پی بننے کے لیے کتنی انسان کوشش کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے انسان یہ سارے کام اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے راستے ایسے ہیں کہ شرعی طور پر نہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں یہ کام کرو گے تمہیں عزت ملے گی۔ اگر تمہارے پاس دولت ہو لوگ تمہیں عزت سے دیکھیں گے، اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے اور تمہارے پاس کوئی سیٹ ہے لوگ تمہیں عزت سے دیکھیں گے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو شرم جو انسان جو طریقہ اختیار کرتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ عزت کے مقام اور مرتبے نہیں ہے۔ آخر کون سے ہے، کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عزت کا طریقہ کار جو ہے اللہ رب العالمین کیسے نوازتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں آتا ہے، جب غزوہ تبوک سے مسلمانوں کے اندر اور منافقین کے اندر کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی منافق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مدینہ میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے مہاجرین یہ ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے اور ہم عزت والے لوگ ہیں۔ یہ بات اس نے کی اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی، کہا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ اب اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا
بلا کر کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی ہے کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. یہ بات کہی. کہا گواہ کون ہے؟ کہا کہ زید بن ارقم نے مجھے یہ بات بتلائی ہے. زید بن ارقم کو بلایا جاتا ہے. کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے سنی ہے؟ کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی کے منہ سے سنی ہے. عبداللہ بن ابی منافق کو بلا لیا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. ایک طرف عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا ہے اور ایک طرف زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے زید بن ارقم کو. کہا کہ ایویڈنس جو ہے اپنی شہادت اور گواہی پیش کیجئے کہ اس نے یہ بات کہی ہو. عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو قسم اٹھاتا ہوں میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے جو زید بن ارقم صحابی ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قسم اٹھا رہا ہے تم اپنی شہادت اور گواہ پیش کرو. لیکن زید بن ارقم کے پاس کوئی شہادت اور کوئی گواہی نہیں تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس امام کائنات مجلس جو ہے وہ صدارت کر رہے ہو اور فیصلہ سنا رہے ہو. اور فیصلہ کیا سنایا؟ کیا زید بن ارقم تمہاری بات درست نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی شہادت کوئی گواہی نہیں ہے. اور عبداللہ بن ابی کی بات جو ہے سچی ہے. وہ بڑے شرمندہ ہو گئے. کہا کتنی بڑی مجلس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غلط قرار دیا ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم ان کے پاس میں نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا قرآن نازل کر دیا اور اس کے بعد کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. کہا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے, لیکن کہا کہ عزت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے, رسولوں کے لیے ہے, کسی اور کی عزت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے زید بن ارقم کی صفائی کو پیش کر دیا, عزت سے نواز دیا. عزت کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. منافق نے تو چاہا کہ میں ذلیل کر دوں گا, رسوا کر دوں گا, لیکن عزت کس کے پاس ہے؟ عزت کے اختیارات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ درجائی سفر گزرتے ہیں اور اس کے بعد نے موضوع کو اٹھایا کندھے پر رکھ لیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین, آپ امیر المومنین ہیں, اتنی آپ کی عزت ہے, مقام اور مرتبہ ہے, آپ نے یہ موضوع کندھوں پہ رکھ لیے. اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تاریخی الفاظ کہے کہ انا كنا اذل قوم, کہ لوگوں یاد رکھیے گا کہ ہم بڑی ذلیل قوم تھے, بڑے رسوا تھے اور بڑے بدنصیب لوگ تھے. اور اس کے بعد فاضل اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے. اسلام آیا ہے تو ہماری عزت بنی ہے. اسلام نہیں تھا ہماری کوئی عزت نہیں تھی, ہم تو رسوا تھے, ہم تو ذلیل تھے, لیکن اسلام نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. معلوم ہوتا ہے اسلام اگر اس آدمی کے پاس ہے عزت اس کے پاس ہے, اسلام نہیں ہے اس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے. آدمی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریعت کے اندر جو ہے 3 طریقے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انسان یہ کہے میں دنیا کے اندر بھی عزت دار بن جاؤں, آخرت کے اندر بھی عزت دار بن جاؤں. 3 طریقے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک پہلا اصول یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جو ہے اس کتاب کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اور قوموں کو عزت سے نوازیں گے, اور اسی قرآن کو چھوڑنے پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا. تو یہ پہلا اصول اور قاعدہ یہی ہے, جس نے قرآن کو تھام لیا اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے گا. دنیا کے اندر بھی عزت, آخرت کے اندر بھی عزت سے نوازا جائے گا, کیونکہ اس آدمی نے قرآن کو تھام لیا. جس کے پاس رب کا قرآن نہیں ہے, رب کے قرآن کو سمجھتا نہیں ہے, اس کے مطابق زندگی نہیں بناتا, رب کی بھی آپ کی قسم ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ جھوٹی عزت ہو سکتی ہے, جعلی عزت ہو سکتی ہے, بناوٹی ہو سکتی ہے, مرنے تک ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام و نشان کو اور اس کی بختیوں کو سب کچھ کو ختم کر دے گا. لیکن جس کے پاس قرآن ہوگا اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازیں گے. ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کی بڑی رو رو کر دعا کی, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے قبر پر بھی بڑی
دعا کی اور اس کے بعد فرمایا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، فإنک اللہ القرآن، یہ تو بڑا قرآن پڑھنے والا تھا، یعنی جنازے کو بھی لمبا کیا، رو رو کر بھی دعائیں کی۔ وجہ اور سبب کیا تھا کہ یہ آدمی قرآن پڑھنے والا تھا، یعنی جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دیتا ہے، مقام اور مرتبہ بھی ملتا ہے۔ اور اس کا واقعہ ہے، اور اس کے واقعے میں جو شہادات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا جو آدمی قرآن زیادہ جانتا ہے اس کی میت کو آگے رکھا جائے۔ قرآن کی اتنی عزت ہے، مقام اور مرتبہ ہے، جو آدمی قرآن کو تھام لیتا ہے، ربی کبریاء کی قسم ہے، دنیا کے اندر بھی عزت، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے کہاں کہاں جائے گا، چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی اللہ رب العالمین اتنا اس کو مقام اور مرتبہ نوازیں گے۔ تو پہلا اصول یہ ہے، آدمی جو چاہتا ہے میری عزت ہو، مقام اور مرتبہ ہو، تو قرآن کو تھام لے۔ اور دوسری اصول یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبریل علیہ السلام نے کہا وَعْلَمْ، کہا کہ ان شرف المؤمن، مومن کے لیے شرف، عزت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ قیامہ باللیل، رات کا قیام کرنا، رات کو قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ کہا جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور کہا قیامہ باللیل، رات کا قیام جو ہے انسان کو عزت اور مقام اور مرتبے آگے بھی بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو یہی حکم دیا، کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے پیغمبر رات کو کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، قیام کریں، اور قیام کرنے کے بعد کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بہت بھاری بات، بہت بڑا بوجھ جو ہے آپ پر ڈالنے والے ہیں، لیکن اس بوجھ کا مقابلہ آپ کس صورت کے اندر کر سکتے ہیں؟ نبوت کا بوجھ ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے۔ کہا کہ اس کا حل یہی ہے، رات کو قیام کرو گے، اس بوجھ سے اچھی طرح جو ہے آپ جو ہے اس بوجھ طرح سے نکل جائیں گے۔ یعنی جو شخص رات کو قیام کرتا ہے، دن میں آنے والے مسائل، پریشانیاں اور دکھ جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ نبوت جیسی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ضروری ہے کہ آپ جو ہے رات کا قیام کرو۔ رات کا قیام جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس سے نوازے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت نوازے گا۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کیا یا رسول اللہ ان من اقیس الناس، کہا بتائیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، دنا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دنا عقل مند جو آدمی ہے وہ ہے جو موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے، موت کی تیاری، موت کا ذکر جو شخص کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے الفاظ فرمائے، کہا کہ اذهبوا بکرامۃ الدنیا وشرف الآخرہ، کہا کہ جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے دنیا کے اندر بھی عزت اور کرام اس کو ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو عزت و احترام ملتا ہے۔ موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری کرنا۔ بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر 3 اصول میں نے بیان کیا ہے، قرآن کون پڑھتا ہے، رات کا قیام کون کرتا ہے، اور اس کے بعد تہجد کے رات کا قیام یعنی قرآن کی تلاوت، اور موت کو یاد کون کرتا ہے۔ آج موت سے ہمیں نفرت ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم تو موت کا نام سن کر جو ہے دور بھاگتے ہیں، ہم تو موت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ کہا کہ جو موت کی تیاری رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ 3 کے مقام جو ہے 3 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آئیے 1-2 باتیں وہ رکھ دیتا ہوں تو شریعت کے اندر مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقام اور مرتبہ دیا تھا ان کی مثالیں کیا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جانے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں اس احتزہ جو ہے عرش الرحمہ، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ جھوم جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا مقام اور عزت ملتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے پر جو اللہ کا عرش ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے آگے الفاظ ہے 70,000 فرشتے جو ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہماری مثالیں ہیں دنیا ہمارے سامنے کہ
کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوت ہونے پر اللہ کا عرش بھی جھوم جائے، 70,000 فرشتے جنازے میں شامل ہو جائیں، اور ہماری خواہش کیا ہے؟ ہمارے جنازے میں MNA کا آنا ضروری ہے، MPA آنا ضروری ہے، خوشی ہو غمی ہو، ہم ان موقعوں پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے، نیک آدمی ہو، اگر کوئی آدمی نبی ہو، کم لوگ ہو، فرشتے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دیتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنی شاندار بول اور کتنی عزت اور مقام اور مرتبہ ملا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک عورت کا واقعہ آتا ہے، یہ عورت جو تھی حبشہ کے رہنے والی سیاہ فام عورت تھی، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن مسجد کی صفائی کرنے والے تھی۔ مسجد کی صفائی کرنے کے دوران جو تھا فوت ہو جاتی ہے، صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ اس عورت کے بارے میں بتائیے وہ عورت کہاں ہے؟ کہا کہ وہ عورت تو ہم نے اس کو دفنا دیا، ہم نے اس کا معاملہ بڑا چھوٹا سمجھا کہ ایک عورت ہے مسجد کی صفائی کرنے والی، اس کی کیا اوقات، کیا اس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات رہی ہے تلونی علی قبرہا، کہ لوگوں کو جس کی قبر بتاؤ، آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ عزت اور مقام اور مرتبہ بھی اس عورت کو ملتا ہے، ایک مسجد کی صفائی کرنے والے، لیکن امام کائنات قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور 3 لوگوں کی جو آدمی عزت کرتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی عزت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے 3 کون سے لوگ ہیں جن کی عزت کرنے پر ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عزت ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو ہے جس کی سفید بال آ جائے اور اس کی حیا کر کے اس کو آدمی اس کی عزت کرتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی عزت کرتا ہو۔ اور عادل حکمران جو ہے، بادشاہ عدل کرنے والا ہو، جو آدمی اس کی عزت کرتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عالم دین ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی عزت کرتا ہے۔ جیسے 3 لوگوں کی عزت کرنے میں ایسا ہی ہے جیسے آدمی اللہ رب العالمین کی عزت کرتا ہو، کتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ بات بھی بڑا سبق آموز ہے کہ دنیا دار میں اور دین دار میں فرق کتنا ہے، عزت کس کو ملتی ہے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، قبیلے والے کھانا کھا رہے تھے، جیسے کھانے کو دیکھا تو خون نظر آیا، پیچھے پلٹ آتے ہیں اور اس کے بعد قبیلے والے کہتے ہیں لگتا ہے تم بے دین ہو گیا۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، آمنت باللہ و برسولہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہا کہ بے دین نہیں ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ مجھے جھٹلایا، مجھے دھمکیاں دی۔ ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور کہتے ہیں میں لمبا سفر کر کے آیا ہوا تھا، پیاس کی بڑی شدت تھی، بھوک کی بڑی شدت تھی، اور صحرا کی گرمی، اور اس پر میں نے کیا کیا، اپنا رومال اتارا اور میں لیٹ جاتا ہوں۔ لیٹنے کے دوران جو تھا میرے سامنے دودھ پیش کیا جاتا ہے، میں دودھ مجھے پلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو تھا کسی آدمی نے کہہ دیا، کہا کہ ظلم اور زیادتی، بات نہ ماننا تو الگ ہے لیکن کم از کم پانی تو پلا دو، کم از کم کوئی کھانا تو کھلا دو۔ لیکن جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کھانا دینے کے لیے تیار ہے، تو صحابی نے کہا میرا اپنا کپڑا اتار کر کہتے ہیں میرا پیٹ دیکھ لو، میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے کھلایا بھی ہے، مجھے پلایا بھی ہے۔ یہ دیکھ کر سارے قبیلے والے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ عزت دار، یہ دین دار تھے صحابی، اور باقی سارے دنیا دار تھے۔ اگر انہیں نہیں پوچھا، نہیں عزت دی، نہیں مقام اور مرتبے کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کھلا دیا، پلا دیا، پھر اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ ان کے ایک اس واقعے پر سارے قبیلے والے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے وہ قرآن کی تلاوت کرے، رات کو قیام کرے، موت کو یاد کرے، اللہ رب العالمین اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی